اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی دوست خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم نے علم تجوید کا سبق، جس کے پہلے مخرج کے ضمن میں 7 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ وہ 7 چیزیں پڑھیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور مکمل توجہ سے دیکھا کریں۔ تو ویڈیو جب تک آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اس مخرج کا نام۔ نمبر 2، اس مخرج سے نکلنے والے حروف۔ نمبر 3، واو اور یا کی تین قسمیں۔ نمبر 4، الف اور حمزہ میں فرق۔ نمبر 5، جوفیہ کہنے کی وجہ۔ نمبر 6، ہوائیہ کہنے کی وجہ۔ اور نمبر 7، مدہ کہنے کی وجہ۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس مخرج کا نام ہے جوف دہن، جو گزشتہ سبق میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ الف حلق سے لے کر ہونٹوں تک ہے، جو باوجود منہ بند کرنے کے بھی کھلا رہتا ہے۔ نمبر 2، اس سے نکلنے والے حروف۔ تو اس سے نکلنے والے حروف 3 ہیں۔ نمبر 1، الف مدہ۔ نمبر 2، واو مدہ۔ اور نمبر 3، یا مدہ۔ تو یا مدہ کی تفصیل بھی پیچھے گزر چکی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو آگے بھی عرض کروں گا۔ اس کے بعد ہے واو اور یا کی تین قسمیں۔ واو یا مدہ، واو یا لین اور واو یا متحرک۔ سب سے پہلے واو یا مدہ۔ واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے حرف پر اگر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلائے گی، جیسے اعوذ، قالو۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو، واو کا ساکن ہونا ضروری ہے مد کے لیے۔ اس کے بعد ہے یا مدہ۔ تو یا کا بھی وہی قاعدہ ہے کہ یا ساکن ہو، اور زبر زیر میں تھوڑا فرق ہے کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، یعنی واو کا ساکن ہونا بھی ضروری ہے اور یا کا ساکن ہونا بھی ضروری ہے مدہ ہونے کے لیے۔ واو مدہ کے لیے واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہوگی، اور یا مدہ کے لیے یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی، جیسے الرجیم، مالک یوم الدین۔ اب ہے واو اور یا لین۔ تو واو لین کی تعریف یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو۔ مدہ میں یہ تھا کہ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہوگی، اور لین میں یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہوگی، جیسے خوف، وآمنہم من خوف۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر، تو یہ واو لین کہلائے گی۔ اب ہے یا لین۔ تو یا لین، یا ساکن ہو، یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو۔ یا لین میں دونوں پر زبر ہوگی، ساکن سے پہلے حرف جو بھی ہوگا، یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہوگی تو وہ یا لین کہلائے گی، جیسے والصیف، فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ تو یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر آئے گی تو وہ یا لین کہلائے گی۔ اب تیسرا ہے واو یا متحرک۔ جس واو پر یا پر زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش ہوگی تو اس حرف کو متحرک کہیں گے، چاہے کوئی حرف بھی ہو جس پر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے، اس حرف کو متحرک یعنی حرکت والا حرف، ایک زبر ہو، ایک زیر ہو یا ایک پیش ہو، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ اور اگر 2 زبریں، 2 زیریں یا 2 پیشیں ہوں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الف اور حمزہ میں فرق۔ الف اور حمزہ میں 2 فرق ہیں۔ سب سے پہلا فرق لکھنے میں ہے۔
کہ الف بالکل سیدھا سادہ لکیر کی طرح ہوگا، اس پر زبر زیر جزم شد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم قاعدے میں پڑھتے ہیں، الف الف کو لمبا نہیں کرنا، موٹا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، یعنی بالکل نرمی سے لکھا ہو، جس کا لکھا ہوتا ہے بالکل لکیر کی طرح سادہ، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے حمزہ۔ پھر حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ متحرک ہوگا یا حمزہ ساکن ہوگا۔ اب یہ تھا لکھنے میں، الف بالکل سیدھا سادہ لکیر کی طرح ہوتا ہے اور حمزہ متحرک یا پھر ساکن ہوتا ہے۔ اب فرق ہے پڑھنے میں، تو الف بالکل سیدھا سادہ لکیر کی طرح ادا ہوگا، نرمی سے ادا ہوگا، جیسے الف، اس کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا موٹا نہیں کرنا، بالکل آرام سے نرمی سے ادا ہوگا الف۔ اب جو حمزہ ہے، حمزہ متحرک کو جھٹکا کم دینا ہے اور ساکن کو زیادہ دینا ہے۔ تو حمزہ متحرک کی مثال ہے الحمد۔ الحمد کو شروع میں جو حمزہ ہے اس پر زبر ہے، یہاں حرکت دیں گے لیکن تھوڑی کم دیں گے، جیسے الحمد۔ اور حمزہ ساکن میں جھٹکا زیادہ ہونا ہے، جیسے بأسن شأن۔ یہ تھا حمزہ اور الف میں فرق پڑھنے اور لکھنے میں۔ اس کے بعد ہے کہ ان کو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو جوفیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو جوفیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جوف سے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کا خلا خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جوفیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ان کو ہوائیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی انتہا ہوا میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو ہوائیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہے مدہ۔ مدہ کہنے کی وجہ، ان کو مدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان میں صفت مد ایسی لازم پائی جاتی ہے کہ اگر ان حرفوں میں اگر مد ادا نہ کی جائے تو ان کی ذات بالکل ختم ہو جاتی ہے، بلکہ بگڑ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں، جو لحن جری والا سبق میں نے آپ کو عرض کیا تھا، بتایا تھا، جو غلطیاں بتائی تھیں کہ کسی حرف کو بڑھا دینا یا کسی حرف کو کم کر دینا، یہ لحن جلی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ اعوذ، قالوا، الرجیم، مالک یوم الدین، یہاں یا مدہ ہیں، اگر ہم مد نہیں پڑھیں گے، مد کو ختم کر دیں گے تو حرف کی ذات بالکل ختم ہو جائے گی، تو اس سے نماز بھی بسا اوقات فاسد ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور سمجھ آ گئی ہو تو ویڈیو کے آخر میں کمنٹ ضرور کریں اور اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔